بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سردار اویس اشرف خان آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ فیس بک اور یوٹیوب دیکھ رہے ہیں۔ آج قومی اسمبلی کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی رونما ہوئی ہے اور اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے 35 MNA جو ہیں ان کے استعفے منظور کیے، اور استعفے منظور کرنے کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تحریک انصاف کے ان 35 اراکین اسمبلی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ اب صورتحال یہاں پہ بڑی دلچسپ ہو گئی۔ کچھ عرصہ قبل چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم قومی اسمبلی میں واپس جا رہے ہیں۔ گزشتہ دن ان کے اعلان کے بعد کہ ہم قومی اسمبلی میں واپس جا رہے ہیں، عمران خان کے اس بیان کے بعد کہ وہ قومی اسمبلی میں واپس آ رہے ہیں، بلاول بھٹو زرداری نے کئی دفعہ یہ کہا کہ ہم عمران خان اور ان کے ساتھیوں کو قومی اسمبلی میں ویلکم کہیں گے۔ عمران خان نے کوئی سیاست کرنی ہے وہ قومی اسمبلی میں آ کے کریں، لیکن آپ نے دیکھا، پاکستانیوں نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری اور دیگر ان کے ہم نوا جو تھے وہ اس بات سے مکر گئے۔ راجہ پرویز اشرف جو قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں، انہوں نے متعدد بار، کئی دفعہ ہم نے جب ان سے سوالات پوچھے تو انہوں نے یہ کہا کہ جب تک پاکستان تحریک انصاف کے MNA بذات خود یہاں پر آ کر اپنے استعفوں کی تصدیق نہیں کرتے، اس وقت تک ان کے استعفے منظور نہیں کیے جائیں گے۔ لیکن آنن فانن ایسا کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے 35 اراکین اسمبلی کے استعفے یکمشت منظور کر لیے گئے۔ وہ اس لیے منظور کر لیے گئے کہ PDM کی گورنمنٹ کو یہ بہت بڑا دھچکا لگا جب سابق وزیر اعظم اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے اعلان کیا کہ وہ قومی اسمبلی میں واپس آ رہے ہیں۔ عمران خان کے اس اعلان کے ساتھ ہی PDM میں ایک ہلچل مچ گئی، اور وہ بلاول، وہ زرداری اور وہ فضل الرحمان اور وہ شہباز شریف جو کہ اپنے آپ کو سیاست کے چیمپئن سمجھتے تھے، اور ان کے ایوانوں میں ایک دم ہلچل مچی۔ گورنمنٹ کے ایوانوں میں ہلچل مچنے کے بعد ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوئی، اور آج رات کو جب قومی اسمبلی کا یہاں پہ اجلاس بھی چل رہا تھا، اسی موقع کے اوپر گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا کہ اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے یہ اعلان کیا کہ جی 35 جو اراکین اسمبلی ہیں ان کے استعفے منظور کر لیے گئے۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو گورنمنٹ نے اپنے تئیں ایک بہت بڑا کھیل کھیلا ہے، لیکن ہمارے جو اندر کی خبریں ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ PDM حکومت جو ہے وہ اعتماد کھو چکی ہے۔ MQM ان کے ساتھ سے جاتی دکھائی دے رہی ہے، اور کہا یہ بھی جا رہا ہے، خبریں جو آ رہی ہیں وہ یہ بھی آ رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون کے 25 MNA جو ہیں وہ گورنمنٹ کا ساتھ چھوڑنے کو تیار ہیں، اور وہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ہاتھ میں لانے کو تیار ہیں۔ یہ وہ خبریں ہیں جن خبروں نے، اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ ان 25 اراکین اسمبلی کو گورنمنٹ کی طرف سے متعدد پیشکش کی گئی، انہیں ڈرایا دھمکایا گیا، انہیں لالچ دی گئی، اور انہیں متعدد بار یہ کہا گیا کہ آپ اس گورنمنٹ کا ساتھ نہ چھوڑیں، مگر وہ بضد تھے اور انہوں نے کوئی ان کی ایک بھی نہ چلنے دی۔ جب ان کی ایک بھی نہ چلی تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ یہ کرتے ہیں کہ جو قومی اسمبلی کے اندر تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی ہیں ان کے استعفے منظور کر لیتے ہیں۔ دوسری جانب اب چونکہ ملک کے عدم استحکام کا شکار بھی ہو چکا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ملک کے اندر ایک عجیب سی گوناگوں کی کیفیت ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان کے اعلان کے بعد PDM جو تھی، PDM کو، اور دوسری طرف خبریں یہ آ رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کو یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ آپ 10-12 دن یا 15 دن آپ صبر کریں، اور اس دوران جو ہے وہ ہم عمران خان کو کسی نہ کسی طرح قابو کر لیں گے۔ لیکن ان کے جو قابو کرنے کی جو بات تھی، میں کل سوچ رہا تھا کہ عمران خان نے جب اعلان کیا ہے کہ وہ قومی اسمبلی میں واپس جا رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے اگلا جو پینترا ہے PDM کا، کل تک اصولوں کے اوپر ڈٹے رہنے والے، جمہوریت کی علم بردار، لیکن پاکستان کے اندر دھوکہ، فریب، جھوٹ، فراڈ، PDM کی طرف سے کہا یہ جاتا ہے کہ عمران خان جو ہے نا وہ جھوٹ کی سیاست کرتے ہیں۔ لیکن جو آج کی حکومت کی جماعتیں ہیں، جو کل تک اپوزیشن جماعتیں تھیں، جو جھوٹ کے بیانیے کے اوپر چل رہی تھیں، آج تو جھوٹ کا بیانیہ ان کا ثابت ہوا ہے، اور آج اگر وہ جمہور کی آواز کہیں تو کل تک جو استعفے منظور نہ کیے گئے، کل تک جب یہ کہا گیا کہ جب تک بنفس نفیس ایک MNA یہاں پہ حاضر نہیں ہوگا اس وقت تک میں استعفیٰ قبول نہیں کریں گے، تو آپ نے دیکھا عمران خان کے ایک اعلان نے ایوان کے اندر ہلچل مچا دی، اور ایسی ہلچل مچی کہ اسپیکر کو راتوں رات طلب کیا گیا اور کہا یہ گیا کہ 35 جو اراکین قومی اسمبلی ہیں ان کے، اچھا اراکین اسمبلی ان کے، آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں
کہ ان اراکین اسمبلی کے استعفے منظور کیے گئے ہیں جن اراکین اسمبلی کو صف اول میں ہم دیکھتے ہیں، یعنی عمران خان کے وہ ساتھی جنہوں نے صف اول میں آ کر فرنٹ لائن کے اوپر آ کر اس پی ڈی ایم گورنمنٹ کو جو ہے ان کو بے نقاب کیا ہے، ان کے جھوٹ کو بے نقاب کیا ہے، رجیم چینج کو جنہوں نے بے نقاب کیا ہے، ان میں اسد عمر ہے، شاہ محمود قریشی ہیں، علی نواز زوان ہیں، دیگر اور بہت سارے لوگ ہیں جن کے استعفے جو ہیں وہ اسی طرح قاسم سوری ہیں اور اسد کیسر ہیں، یعنی چیدہ ایسے لوگ، عمر ایوب خان ہیں، مراد سعید ہیں، وہ لوگ جو اسمبلی کے اندر توانا آواز رکھتے تھے ان کو پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ اسمبلی میں واپس آئیں، لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ خان ہمیں چاروں شانے چت کر دے گا تو انہوں نے جس طرح اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کے اندر رائے فرار اختیار کی، اسی طرح جب پی ڈی ایم کو یہ پتہ چلا اور شہباز شریف جو ہمارے وزیر اعظم ہیں ان کو جب یہ پتہ چلا کہ اب اعتماد کا ووٹ لینا میرے بس کی بات نہیں ہے، اور مسلم لیگ نون کے جو 25 ایم این اے اور اسی طرح کہا یہ جا رہا ہے کہ جے یو آئی کے 3 ایم این اے جو ہیں وہ بھی جے یو آئی کا اور موجودہ حکومت کا ساتھ چھوڑنے کو تیار ہو چکے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ عافیت اسی میں ہے کہ پی ٹی آئی کی جو اراکین قومی اسمبلی ہیں ان کے استعفے منظور کر لیے جائیں، اور اب جب یہ منظوری ہوگی تو اس کے بعد الیکشن اناؤنسمنٹ ہوگی، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ آگے پنجاب کے اندر ایک بحران چل رہا ہے، اسی طرح آج ابھی 1 گھنٹے بعد جو کہ کے پی اسمبلی جو ہے وہ تحلیل ہونے والی ہے، ایک بحران وہاں پہ سر اٹھانے لگا ہے، اور ایک بحران آلریڈی جو قومی اسمبلی کے اندر جو پیدا ہو چکا تھا، لیکن پی ڈی ایم جو آئے روز ایک نئی غلطی کرتی آ رہی ہے، جمہوریت کے علم بردار جو اپنے آپ کو بڑا سچا کہتے ہیں، جو بڑا پکا کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یار ہمارا سیاست جو ہے وہ ہم سے آگے کوئی سیاست کا کھیل نہیں کھیل سکتا، تو آج انہوں نے جو سیاست کا کھیل کھیلا وہ آپ دیکھیں کہ جمہوریت کے علم برداروں نے 8 ماہ یہ کہتے رہے کہ پی ٹی آئی کے جو جب تک کہ میں نے یہاں پر حاضر نہیں ہوتے اس وقت تک وہ ان کے استعفے منظور نہیں کرتے، آج وہ حاضر بھی نہیں ہوئے۔ اس سے پہلے ایک وفد آیا تھا جو کہ گزشتہ 10 دن یا 15 دن پہلے آیا تھا قومی اسمبلی میں، اسد کیسر اور قاسم سوری اور دیگر لوگ اس میں موجود تھے، جو کہ راجہ پرویز اشرف جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں ان سے وہ ملے تھے، اور بڑی اچھی گپ شپ ہوئی تھی اور بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی۔ اب اگر کل کے آپ بیانات اٹھا کے دیکھیں، بلاول کا بیان اٹھا کے دیکھیں، شہباز شریف کا دیکھیں، دیگر اور لوگوں کے اگر بیانات دیکھیں تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ پنجاب کی ہار ان کو ہضم نہیں ہوئی، اور پنجاب کی جو سبکی تھی، پنجاب کی جو شرمندگی تھی، انہوں نے یہ کہا کہ اب قومی اسمبلی میں بھی یہ سبکی ہمیں ہونے جا رہی ہے، اور اس لیے یہ پلاننگ کی جائے کہ کسی نہ کسی طرح تحریک انصاف کے لیے کوئی ایسا جال تیار کیا جائے تاکہ مزید تحریک انصاف ہمارے لیے کوئی ایسا جال نہ بچھا سکے کہ جس سے ہمیں مزید سبکی اٹھانی پڑے۔ تو لہٰذا انہوں نے یہ کیا کہ اسپیکر قومی اسمبلی کو انہوں نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی کے اراکین قومی اسمبلی کے استعفے جو ہیں وہ بیک وقت منظور کر لیے گئے۔ تو کل تک جو بیک وقت منظور نہیں ہونے تھے استعفے، آج وہ یک جنبش قلم، ایک قلم کی جنبش سے 1 منٹ میں وہ استعفے منظور کر لیے گئے، اور جو الیکشن کمیشن ہے جو اب تک ان باتوں کے اوپر خاموش رہا اور انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا، آج ایک دم انہوں نے یہ کہہ دیا کہ پی ٹی آئی کے اراکین قومی اسمبلی جو ہیں ان کو ڈی نوٹیفائی کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہمارے پاکستان کی سیاست ہے۔ پاکستان کی سیاست کے اندر جو منافقت ہے وہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اور ایسی منافقت اور ایسی چال بازی ہے کہ جمہوریت کے علم بردار جو ہیں، اگر آپ جمہوریت کا یہ دوسرا چہرہ اگر آپ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، اور جس کو ہم بے نقاب بھی کرتے رہتے ہیں اور لوگ بھی بے نقاب کرتے ہیں، تو اب آپ دیکھیں کہ یہ وہ جمہوری روایات ہیں جس کے اندر صحافیوں کو سچ بولنے کی سزا دی جا رہی ہے، جس کے اندر صحافیوں کو پابند سلاسل کیا جا رہا ہے، جن کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اب یہ وہ جمہوریت ہے کہ جس کے آنے کے بعد کئی صحافیوں کو ننگا کیا گیا، اور کئی ایسے سیاسیوں کو بھی ننگا کیا گیا، کئی لوگوں کو سیاسی وکٹمائزیشن، سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا، لیکن یہ وہ سیاست ہے کہ جس سیاست کے متعلق لوگ بیرون ملک جا کے ہم اپنے بہت بڑے بلند و بانگ دعوے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جمہوریت ہے، جبکہ اصل میں اب جمہوریت تو ہمیں پنپتی ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جب کوئی امر آتا ہے تو اس کی امریت جب نافذ العمل ہوتی ہے، اور پھر یہ جو نام نہاد جمہوریت والے ہیں پھر اس کے آگے یہ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، اور پھر ان کو وہ اپنی امریت یاد نہیں رہتی جو جمہوریت میں رہ کے یہ کرتے ہیں۔ تو آج جو ہوا ہے یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ وہ استعفے جو 1 سال سے نہیں منظور ہو رہے تھے وہ یک جنبش قلم میں منظور کر لیے گئے۔ یہ ہوتی ہے حالات و واقعات کے ساتھ سمجھوتا، اور یہ ہوتے ہیں ابن الوقت۔
ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مفاد کے لیے بہت کچھ کر گزرتے ہیں. تو جس طرح رجیم چینج انہوں نے اپنے مفاد کے لیے کیا تھا، امریکہ کے مفاد کے لیے کیا تھا، اپنے ذاتی کرپشن کو بچانے کے لیے کیا تھا، آج انہوں نے اپنی اس اسمبلی کو بچانے کے لیے اعتماد کا ووٹ نہ حاصل کرنا پڑے، اس کو یہ ایک فائدہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے جو 35 اراکین اسمبلی تھے ان کو ڈی نوٹیفائی کیا. لیکن جب یہ گیم کورٹ کے اندر جائے گی، ناظرین اکرام یہ بات بڑی پتے کی ہے، پورا عمل جو ہے یہ جتنا بھی یہ دہرایا گیا ہے، یہ جو استعفے ہیں جن کو منظور نہیں کیا جا رہا تھا اور ایک ہی دم ان کو منظور کر لیا گیا، جب یہ جائیں گے کورٹ کے اندر کیس لے کے تو کورٹ کے اندر اس کو اب دیکھتے ہیں کہ اس کا حال کیا ہوتا ہے. پچھلے جس طرح فیصلے ہوئے کورٹ نے ان کو کالعدم قرار دیا، اور یہ بھی ایک ایسا فیصلہ ہوگا کہ جس میں ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اس کو بھی کالعدم قرار دیا جائے گا. لیکن پاکستانیوں کے فیصلے جو ہم ہر دفعہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہے، اور پھر ہمارے فیصلے جو ہیں وہ جا کر عدالتوں میں ہوتے ہیں، اور سپریم تو ہماری عدالتیں ہوتی ہیں، پھر ہمیں ایک دفعہ پھر سبکی اٹھانی پڑتی ہے. جب یہ لوگ کوئی خود کیس لے کے جاتے ہیں تو اس وقت یہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے پارلیمان میں یہ بڑا غلط ہوا ہے، اسپیکر اسد کیسر نے یہ بڑا غلط کیا ہے. لیکن اگر پرویز اشرف یہ کرے تو وہ یہ غلط نہیں ہے، اگر یہ اسد کیسر کرے تو وہ غلط ہے، اگر قاسم سوری کرے تو یہ غلط ہے، اور اگر دوست مزاری کرے تو یہ غلط نہیں ہے. لیکن کورٹ جو ہوتی ہیں، عدالتیں جو ہوتی ہیں، اگر وہ کسی کے پریشر کے بغیر فیصلے کرتی ہیں تو اس میں اسی طرح کے میرٹ کے فیصلے آتے ہیں. اور یہ والا بھی جو جمہور کا جو فیصلہ ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس کو کالعدم قرار دیتی ہے یا یہ اسی طرح ڈی نوٹیفائی ہو جاتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ.